رشتہ داری چھوڑوں، وہ بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک۔ اگر میرے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات سوچ لیتے تو قوم کے ساتھ لڑائی جھگڑا، بولو کیا لڑائی جھگڑا تھی؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے برادر مکرم محترم جناب قاری صابر ظہیر صاحب نے میرا اعلان کرنے سے پہلے بہت سے لقب اور القاب بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ہمارے نفس کی اور ہماری اپنی ذاتی ریاکاری اور خود نمائی سے محفوظ فرمائے۔ یہ ان کا میرے بارے میں حسن ظن ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کے حسن ظن پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ القاب مجھ جیسے طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ محترم قاری صاحب میری درخواست کو قبول فرما کر اس طرح کے لمبے چوڑے القابات سے پرہیز کیا کریں، اور بالخصوص جب انسان سامنے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کی تھوڑی سی بڑھ چڑھ کر تعریف کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد قطعت عنق اخیک، کہ تم نے تو اپنے بھائی کی گردن ہی توڑ دی ہے۔ یہ باتیں سن کر میرے دل میں اگر تکبر پیدا ہو گیا رائی کے برابر بھی، زندگی کی ساری نیکیاں تباہ برباد ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی اللہ نے عطا نہیں کی، اور اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، وہ 5 ایسی خصوصیات، ایسی خاص صفتیں، نمایاں اور سب سے جداگانہ اور الگ انداز کی امتیازی، کہ جو خصوصی طور پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور آپ سے پہلے وہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی تھی۔ وہ اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی صحیح۔ ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعث الانبیاء من قبل الى قومه خاصة وبعثت الى الناس کافة، مجھ سے پہلے جو انبیاء اللہ نے بھیجے تھے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنے اپنے علاقے کے لیے، ایک محدود دور اور محدود ٹائم اور محدود زمانے اور وقت کے لیے، محدود لوگوں کے لیے، صرف اپنی امت کے لوگوں کے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بعثت الی الناس کافہ، کائنات کے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا تھا قل یا ایھا الناس
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمام کے تمام انسانوں کے لیے، یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو خطاب کیجئے، تمام کے تمام انسانوں کو فرما دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف، جتنے بھی انسان کائنات میں جو اس وقت تک پیدا ہو چکے تھے یا پیدا ہوں گے اور ہوتے رہیں گے جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جتنے بھی انسان آتے رہیں گے ان تمام کے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کے بھیجا۔ پہلے انبیاء کوئی قوم کے لیے نبی، وَنُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بھیجا، بنا کر بھیجا۔ کوئی ایک خاندان کے لیے نبی، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ کوئی ایک علاقے کے لیے نبی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے اس مدین کے علاقے کے لیے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ کوئی ایک علاقے کا نبی، کوئی ایک کنبے قبیلے برادری کا نبی ہے، کوئی ایک قوم اور خاندان کا نبی ہے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ رب العالمین نے جب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، تو فرمایا کافۃ للناس، یہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہم نے ان کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ پہلے نبی ان کا دور ختم ہوتا تھا، دوسرا نبی آ جاتا تھا، کتاب جو نازل ہوتی تھی وہ منسوخ، اور اس کے بعد دوسری کتاب، اور پھر اللہ کے دین، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اللہ کی طرف سے آنے والی شریعت، وہ اسی قوم کے لیے، اسی قبیلے کے لیے، دوسرے نبی کے لیے، دوسری قوم کے لیے، دوسری امت کے لیے، نبی بھی دوسرا اور کتاب بھی دوسری، شریعت بھی دوسری۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم اور امت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے دین کو پہنچاتا تھا۔ مگر جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پہلے نبیوں کو ذمہ داری دے دی جاتی تھی کہ اللہ کے دین کو آپ نے اپنی امت کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جب اللہ نے نبوت کا رسالہ بند کر دیا، نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے پیارے پیغمبر آخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کو، دین کو، احکام کو، نبی کی سنت کو، نبی کی سیرت کو، نبی کے فرمان کو، نبی کے قول اور فعل کو، نبی کی عملی زندگی کو، نبی کے اسوہ حسنہ کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو صرف اپنے آپ کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف اپنے گھر بار کے لیے نہیں، صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، صرف اپنی مسجد مدرسے کے لیے نہیں، صرف اپنے کنبے قبیلے، اپنے موضع، اپنی تحصیل، اپنے ضلع، اپنے صوبے، اپنے ملک کے لیے نہیں، اخرجت للناس، جہاں جہاں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جیسے وہ للناس ہے تو تم امت محمد بھی للناس ہو۔ تم نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ والا جھنڈا اٹھا کے لوگوں تک پہنچنا ہے، لوگوں کے گھروں تک پہنچنا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے در پہ گئے، تمہیں بھی نبی کے اسوہ حسنہ پر، سنت پر عمل کرتے ہوئے تبلیغ کا پیغام لے کر لوگوں کے در در پہ جانا پڑے گا۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوق عکاظ میں گئے ہیں، عکاظ کی منڈی میں گئے، عکاظ کے بازار میں گئے، عکاظ کے میلے میں گئے، تو پھر تم بھی صرف یہی ہے۔ اہل حدیثیت اسی چیز کا نام ہے کہ رفع یدین اور آمین اور پاؤں سے پاؤں ملانا، نبی والا مشن، نبی والا منہج اور نبی والا دین، نبی کی سنت۔ آج تم نے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے خالص توحید عطا کی ہے،
اللہ کی قسم دعوے دار تو بہت ہیں توحید کے، مگر ان کی توحید کے اندر وہ خالص توحید، وہ محمد الرسول اللہ جو لائے تھے، جو سارے انبیاء لائے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وہ طاغوت سے پاک اور صاف توحید اہل حدیثوں صرف تمہارے پاس ہے، لوگوں کے پاس ملاوٹ والی ہے، واسطے وسیلے والی ہے، طفیل دہائی والی ہے، بحق شحق والی ہے، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک نہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین بھی اسی کے لیے، عبادت بھی اسی کے لیے، اور پھر دعوت اور تبلیغ بھی کس کے لیے؟ یہ ذمہ داری تمہاری تھی۔ اصل نبی کے وارث کون ہو؟ بولو، کس کے پاس ہے نبی کا ترکہ؟ کس کے پاس ہے؟ نبی کیا ترکہ دے کے گئے؟ ترکت فیکم، نبی فرما گیا میرا ترکہ قرآن حدیث ہے۔ کس کے پاس ہے قرآن حدیث؟ بولو، کس کے پاس ہے؟ بہت سے لوگ ہیں، اکیلا قرآن اور حدیث کا نام لے گا تو اہل الحدیث لے گا، کوئی اور لے سکتا؟ جی، جب کسی کے پاس جاؤ گے اکیلے قرآن اور حدیث کی بات، بولو، پوچھ کے دیکھ لو، پوچھ کے دیکھ لو، اکیلے قرآن اور حدیث کی بات، کوئی کہے گا جی ہمارے امام صاحب کی فقہ بھی ساتھ، کوئی کہے گا کہ ہمارے پیر صاحب کی ملفوظات بھی کہیں، یہ بھی ساتھ ملا لو۔ اکیلے خالص قرآن اور حدیث کی بات اور خالص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی بات، وہ لوگ جو تقلید کو فرض قرار دیتے ہیں، نبی کی حدیث اور سنت کی اتنی اہمیت نہیں جتنی ان کی فقہ کی ہے، کیا وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس خالص قرآن اور حدیث ہے؟ سوائے اہل الحدیث کے آپ نے کسی سے سنا؟ بولو، جو پرانے ٹبروں سے آئے ہوئے بیٹھے ہو یہاں پر، بتا دو جو پچھلے دور میں تم نے کچھ سنا ہو۔ ان ٹبروں کے پاس، ان گھروں میں تم نے، ان مذاہب میں، ان فرقوں میں رہتے ہوئے اماموں کی باتیں ساتھ، فقیہوں کی باتیں ساتھ، مجتہدین کے اجتہاد بھی ساتھ، پیروں ولیوں کے ملفوظات اور ارشادات بھی ساتھ، اور بزرگوں کے قیل و قال اور حکایات اور روایات بھی ساتھ، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کوئی خالص قرآن اور حدیث کی بات؟ بولو، ڈرے بیٹھے ہو، کیا خیال ہے؟ ہاں، یہی تمہاری بزدلی ہے اللہ کی قسم، ورنہ شرک اور بدعت کو جرأت نہیں ہوتی ملک کے اندر سر اٹھانے کی۔ یہ کام ہمارا تھا، یہ ڈیوٹی ہماری تھی۔ آج وہی بات ہے نا، بازار میں اگر ایک بندہ ایک نمبر خالص مال لے کے بیٹھا ہے تو اس کی بکری اتنی نہیں ہوتی جتنی 2 نمبر والوں کی ہو جاتی ہے یا نہیں ہے؟ جی، کیونکہ خالص مال کی ذرا قیمت کیا ہوتی ہے؟ بولو، کیا ہوتی ہے؟ ہاں، 2 نمبر مال نقلی، اس کی قیمت، جی، اور یہاں تو ایک حلوے کی پلیٹ کے اوپر بھی جنت، ایک حلوے کی۔ میں اور مولانا عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ چوٹی سے آتے تھے یہاں پر، جی، اور جی بلاگ کے ساتھ پرلی طرف ایک اور بڑی مسجد ہے، بڑی مسجد، کیا نام ہے اسی؟ اور قاضی عبید اللہ صاحب علی مسجد، جامع مسجد، جامع، اپنی انہی آنکھوں سے اسی آپ کے شہر ڈیرہ غازی خان میں اس کے بلیک بورڈ کے اوپر لکھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے میلاد کے اندر حلوے کی ایک پلیٹ بھی تقسیم کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اتنی سستی جنت، حلوے دی ایک پلیٹ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، یہ جنت کا راستہ وہ راستہ ہے جس راستے پہ میرے محمد الرسول اللہ کے لہو کے قطرے بہہ گئے، جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہوئے۔ یہ دعوت اور تبلیغ کا راستہ کہ طائف کے میدان میں، طائف کے پہاڑوں میں، طائف کے بازار میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے زخمی اور لہو کر دیا گیا۔ میدان جہاد کی باری آتی ہے تو پیشانی زخمی،
دانت زخمی، دانتوں سے بہتا ہوا خون میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی میں جا کر جم جاتا ہے۔ اور آج ہم خوش ہیں کہ ہمارے بس ٹھیک ہے یار، کیا برادری نہ لڑنے، ٹھیک ہے جو جتھا ہے اتھائی ٹھیک ہے، جو جتھا ہے جی کیا کروں صحیح، آخر رشتہ دار ہیں جی، نہ ہوں ماس کو آنجتا نہیں تھی سکتا نا صحیح، کیا کروں۔ میرے نبی نے ان میں سے کبھی کسی کے گھر کے اندر جھانکا تھا، کبھی کسی کی عزت کے اوپر نعوذ باللہ کوئی ایسی بات تھی، کسی کا مال لوٹا تھا، کسی کی دیوار توڑی تھی، کیا کیا تھا، آخر دشمنی کیا تھی۔ یہ ڈیرہ غازی خان کا علاقہ بلوچ کا ہے علاقہ ہے نا، کالی کالا کر کے ہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ میرے نبی سے زیادہ میٹھی زبان بھی کسی سے بولو، چلو ہمیں تو کہا جاتا ہے نا، قاری صاحب ہیں ہم لوگ ہو گئے نا، ایسی بہا بھی رہتا کھٹے ٹیٹ ہونے، اے تو جناب سکے ٹکو رہنے جی، سخت اور کرخت۔ اور میرے بھائیوں، اہل حدیثوں، اپنے اخلاق کو بھی نبی کے اخلاق کی طرح بنا دو۔ جیسے تمہاری نماز نبی کی طرح ہے تو تمہارا اخلاق بھی، بول دے کیوں نہیں جی، تقریر سخت ہے۔ ڈاکٹر کو پاس جاؤ نا پٹی کرانے کے لیے، وہ تھوڑا سا پہلے ٹنچر والا پھمبا لے کر نا اچھی طرح رگڑتا ہے، تھوڑا رگڑا لگ سی، ساڑ مچ سی، تکلیف تھی سی، ہاں ایسے نہیں وہ پرانے جراثیم جڑے پتھے پہ نہ وچ زخم دے ذرا رگڑ کے خوش ہو گئے ہیں۔ ہمارے علماء بزرگوں نے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، قرآن اور حدیث کے دلائل سے ثابت کر دیا، اور 73 میں سے 72 جہنم میں، الا ملتوں، ایک ہی جماعت، بولو ایک ہی جماعت، الحمدللہ صرف ایک۔ اور محدثین نے بھی فرما دیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ما انا علیہ و صحابی، وہ جماعت ہوگی جو نبی فرماتے ہیں میری جماعت ہوگی، جو میرے راستے پر، میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر۔ لہٰذا یہی جنتی ہمیں ہمارے اساتذہ نے، علماء نے، بزرگوں نے پڑھا دیا کہ بس ہم جنتی۔ لہٰذا اب ہم کوئی تبلیغ شبلیغ دی لوڑ، کیا خیال ہے جی؟ کسی دوسرے کو قرآن اور حدیث بتانے اور سنانے کی کوئی لوڑ ہے یا نہیں ہے؟ بولو بولو ذرا، ہے یا نہیں ہے جی؟ کبھی دیکھا ہم نے کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے، موٹر سائیکل کے اوپر کوئی بندہ جا رہا ہوتا ہے، اس کا سائیڈ سٹینڈ سائیڈ پہ ذرا کھلا ہوا ہوتا ہے، ہر گزرنے والا اس کو کیا کہتا ہے؟ یہ سٹینڈ چاہ گنو۔ کیوں کہتے ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ بولو، یا ہن چٹ ایک کم ہی کہنا بڑا ویندا پہ ونجن دو جی، ہاں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو سائیڈ پہ تھوڑا سا سٹینڈ اس طرف ہے، یہ کسی چوٹ لگے گی اس کو، یہ گر نہ جائے، گر کے زخمی نہ ہو جائے، یا شدید زخمی ہو کر کہیں ہلاک نہ ہو جائے، مر نہ جائے۔ ایک موٹر سائیکل کے ساتھ جانے والے کو آپ کو ہمدردی ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو، مگر میرے اور آپ کے گھر میں رہنے والا ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا سٹینڈ سائیڈ پہ نہیں ہے، سارے کا سارا جہنم میں بیچارہ گرا ہوا ہے، برباد ہو چکا ہے، اور یہ جہنم کے گڑھے کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ اگر اس کو میں نہیں روکوں گا، میں نہیں سنبھالوں گا تو کون سنبھالے گا؟ اسی بالن جی اگو چار چار بال جمائی ودن والی بالن پیو ڈر دے شدہ آکھڑ کلے بھئی پوتر اٹھی نماز تو پڑھ چا، پیو کوئی آکھے صحیح تو پرو ماں دیا حالی چھوٹا ہے شدہ بلو ہے، بس کوئی گال نہیں، رامان ڈے ہو اٹھی پوسی پڑے سن پڑھے تھی سن چلے آپ پڑھ سن۔
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ مروا صبیانکم اذا بلغوا السبع، اپنے بچے کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کا ہو جائے، واضربوہم اذا بلغوا العشر، جب 10 سال کے ہو جائیں پھر مار کے بھی ان کو کیا کرو؟ نماز پڑھاؤ۔ موٹر سائیکل کی ایک مثال دی نا، مرد جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کے پردے ہوتا ہے، چادر ہوتی ہے، برقع ہوتا ہے، بعض اوقات لٹک رہا ہوتا ہے، بندے بیچارے آگے سے روک کر، عزت اور غیرت کا تقاضا، عورت کو تو کچھ نہیں کہتے، اگر موٹر سائیکل والے کو مڑ کے آدن سے ذرا بہن ساری کو آکھو چادر گنے متا جی۔ اتنی سی بات کا تو ہمیں فکر ہے، مگر ہمارے سامنے ہمارا چاچا، ہمارا ماما، ہمارا دادا، ہمارا سوتر، ہمارا مساعد، ہمارے قریبی رشتہ دار توحید کو نہیں جانتے، نبی کی خالص سنت کو نہیں جانتے، شرک و بدعت میں پڑے ہوئے ہیں، رسم و رواج میں بڑے ہوئے ہیں، مگر ہمیں یہ جو ہلاک ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، زندگیاں ضائع کر رہے ہیں، شرک اور بدعت اور خرافات میں ملوث ہیں، اللہ کی قسم اس وقت ہماری جو اتنی سی غیرت ہوتی ہے کہ اس کے برقعے کا پلو کہیں موٹر سائیکل میں نہ آ جائے، یہ سٹینڈ سے گر کر نقصان نہ کر بیٹھے، ابھی ہمیں اپنے ان رشتہ داروں کے متعلق اتنا فکر بھی نہیں ہے۔ بولو، جو یہ حق ادا کرتے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو نا، پتہ لگے۔ ہاں، جو یہ حق ادا کر رہے ہیں، روڈ پہ جانے والوں کے کھلے سٹینڈ تو نظر آتے ہیں، پھیلی ہوئی چادریں، بکھری ہوئی چادریں، خطرہ لگتا ہے کہ یہ ٹائر میں آ جائیں گی، مگر گھر کے اندر ہمارے اپنے عزیز اقارب، قریبی رشتہ دار، ہمارا خون، ہمارا کنبہ، ہمارا قبیلہ جہنم کا ایندھن، جہنم کے انگارے، جہنم کے بل چکے ہیں، اور ہمیں ٹس سے مس ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے سی جو جتنا لگا ہے لگا رہا مانڈو۔ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے بھی اگر ہماری طرح چپ والی زندگی بنا لی ہوتی اور دین کو آگے نہ پہنچایا ہوتا، آج اللہ کی خالص توحید اور نبی کی سچی سنت ہمارے پاس موجود ہوتی؟ بولو، انہوں نے حق ادا، بولو، حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ جب آخری حج تھا میرے نبی کا، صحابہ کی تعداد تاریخی روایات میں کتنی ہے؟ 1,24,000 یا 44,000۔ آخری حج، مکے اور مدینے کے دونوں قبرستانوں کو ملا لو، 7,000 سے زیادہ صحابہ کی تعداد کی قبریں جو ہے وہ مکے اور مدینے دونوں قبرستانوں میں، جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، جس کا اصل نام بقیع الغرقد ہے، مکے کا وہ قبرستان جسے المعلا کہا جاتا ہے، اور عام لوگ اسے بھی جنت المالا کہتے ہیں، ان دونوں قبرستانوں میں میرے علم کے مطابق 7,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں نہیں ہیں، باقی کدھر ہیں؟ ان کو مکہ اور مدینہ کے فضائل معلوم نہیں تھے؟ بیت اللہ میں نماز اور مسجد نبی میں نماز کا اجر اور ثواب معلوم نہیں تھا؟ جی تھا یا نہیں تھا؟ مگر اس کے باوجود 1,24,000 یا 44 میں سے 7,000 تو پورے دونوں مکہ اور مدینہ میں، باقی سارے کے سارے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں تمہیں دنیا کے کونے کونے میں ملیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے اور مدینے کی عظمت اور فضیلت کے باوجود وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ کی، اللہ کی خالص توحید کو لوگوں تک پہنچانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور انہیں نبی کی سنت، نبی کی حدیث کی دعوت اور تعلیم دینا، یہ مکے اور مدینے کی نمازوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اس مکے اور مدینے کی نماز میں ان کی اپنی نماز کی صرف ان کو اپنی عظمت اور فضیلت تو حاصل ہو سکتی تھی، مگر جی لو ہدا بک اللہ رجلا خیر لک من حمر النعم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا نا، فرمایا تھا اے علی، اگر تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔
سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر۔ قاری صاحب کراچی سے چل کے آئے ہوئے، کس کے لیے؟ میں ملتان سے آیا ہوں، چلو ان کے لیے اور آپ بھائیوں سے بھی محبت کی، کس کے لیے جی؟ یہی کہ اللہ کی توحید جو ہے، نبی کی خالص سنت، اللہ کی خالص توحید یہ لوگوں تک پہنچے۔ یہ فکر اپنائیے، یہ فکر اپنائیے، یہ ذمہ داری ہماری تھی، اہل حدیثوں ہماری تھی۔ لوگ نکلے ہوئے گھر بار چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی چلا لگا رہا ہے، کوئی سماہی لگا رہا ہے، کوئی شمشماہی لگا رہا ہے، کوئی سال، کوئی زندگی بھر۔ یہ ڈیوٹی کس کی تھی؟ بولو کن کی تھی؟ اہل بدعت کی، حلولیوں کی، جی صوفیوں کی، گدی نشینوں کی؟ یہ کس کی تھی جی؟ ہاں، لوریاں سنا سنا کے قوم کو مست کر دیا ہے، لوریاں سنا سنا کے۔ اللہ کی قسم یہ کبھی بھی اہل حدیث کا سٹیج نہیں تھا۔ ڈیرہ غازی خان کو اللہ نے کتنی عزت اور عظمت عطا کی، اتنے بڑے بڑے ادارے، اور آپ لوگ جب تک کوئی سورتار والا مولوی نہ ہوئے تو آپ کو آمن دی توفیق نہیں تھی۔ کل شیخ الحدیث اٹھائی طالب کو درس دے کے شدہ ہو گیا نہ پہ، لوریاں سننی ہے، شعر و شاعری سننی ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوریوں کی دعوت لے کے آئے تھے؟ سورتار کی دعوت لے کے آئے تھے؟ جلسہ ختم ہوتا ہے، عصر سے ظہر سے شروع ہوتا ہے ایک دن، دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد بھی درس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے پروگرام؟ ماشاءاللہ قاری صاحب کا مرکز میں ساری رات چل رہا ہے پروگرام، ساری رات جاگنے والے سے بھی پوچھ لو کیا جی، بس مزہ بنا ایسے، سر ڈاٹھی ہے ماشاءاللہ سے مولوی صاحب، مسئلہ تو یہ نہ پوچھو بھائی کیا۔ اللہ اکبر، تبلیغ مزے کے لیے، بولو ہاں، تبلیغ جب خالص ہو نا۔ آج ہم آتے ہیں، ہار گلے میں ڈالے جاتے ہیں، پھول کی پتیاں ڈالی جاتی ہیں، مالائیں ڈالی جاتی ہیں، ہٹو بچو، ریڈ کارپٹ قالین بچھائے جاتے ہیں۔ اور میرے نبی اگر تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی پھول پتیاں گرانے والا نہیں ہے، آگے پتھر مارنے والے ہیں، پتھر مارنے۔ ماننا پڑے گا کہ میری تبلیغ میں اور میرے نبی کی تبلیغ میں فرق ہے۔ اگر آج بھی نبی کی تبلیغ کی خالص صدا لے کر جو انسان کھڑا ہوتا ہے، روڑے لگیں گے، پتھر لگیں گے، رکاوٹیں آئیں گی، لوگ گڑھے کھودیں گے، کانٹے بچھائیں گے، غلط الزامات جھوٹے لگائیں گے، لیکن اللہ کی خالص توحید کی دعوت لے کر، نبی کی خالص سنت کی دعوت لے کر کھڑا ہونے والا کبھی بھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اہل حدیثوں جاگو، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، جتنی میں کہتا ہوں نا، اگر ہم سے پہلے لوگ اگر یہ اپنا حق ادا نہ کر گئے ہوتے، ہم گمراہ مر جاتے۔ بولو ان سے پوچھ ہوتی یا نہ ہوتی؟ اگر آج میرے سامنے، آپ کے سامنے، میرا اور آپ کا قریبی رشتہ دار شرک پر مر رہا ہے، بدعت پر مر رہا ہے، خرافات پہ مر رہا ہے، اور ہم اپنا دعوت اور تبلیغ والا حق بھی ادا نہیں کرتے، تو کیا اللہ قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھے گا؟ تم تو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے نا نبی کی حدیث کی اور سنت کے، تمہارے سامنے اپنے اندر نبی والی ہمدردی پیدا کرو۔ فرمایا انتم تقہمون فیہا، جیسے کوئی شخص آگ جلاتا ہے، رات کے وقت پتنگے اس آگ میں داخل آ کر جھنڈ کے جھنڈ داخل ہوتے ہیں، تم بھی جہنم کی آگ میں جانا چاہتے ہو، اور کنارے کے اوپر کھڑے ہو کر وَأَنَا آخُذُ بِحُجُزِكُمْ، میں تمہاری پیٹھ اور کمر سے پڑھ کر تمہیں جہنم سے پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ یہ ڈیوٹی کس نے کرنی ہے؟ نبی والا فکر۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اس افسوس میں یہ اس حدیث کو نہیں مانتے، نبی کی سنت کو نہیں مانتے، رب کے قرآن کو نہیں مانتے، خالص توحید کو نہیں مانتے، خالص سنت کو نہیں مانتے، اس غم میں فرمایا آپ اپنے آپ کو ہلکان کیے جا رہے۔ وہ غم کیا تھا؟ اللہ اکبر، نبی والا غم، وہ اپنائیے۔
قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو۔ وانذر عشیرتک الاقربین، ابھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ باہر نکلو جاؤ، گھر کو تو سنبھال لو، کنبے قبیلے کو تو سنبھال لو، برادری اور صاحب قرب و جوار کے حق اور ہمسائے تو بچا لو۔ اس کے لیے بھی لوگوں کی لعنت ملامت، کیا اکسن، کیا کہیں گے، ملا بن گئے، ابھی مذاقیں اڑائیں گے، اڑاتے رہیں۔ اللہ کی قسم، آپ جب خالص توحید اور سنت کی بات کریں گے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، اس مذاق پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن یہی مذاقیں کرنے والے، اللہ کی قسم رب نے قرآن میں وہ منظر بیان کیا ہے، جہنم میں جل رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں، ہم جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کہاں ہیں، کہاں ہیں۔ وہاں پر یہ حسرتیں کریں گے، حسرتیں، لیکن یہ سوچ لو کہ وہی حسرتیں کرے، اللہ مجھے اور آپ کو وہاں حسرت کا موقع نہ دے، اللہ اپنے سامنے سرخ رو فرمائے۔ وقت تو مختصر سا تھا میرا، قاری صاحب کے آنے پر مجھے حکم تھا کہ میں اپنی بات کو سمیٹ لوں، تھوڑی سی قاری صاحب کی موجودگی میں زیادہ گستاخی ہو گئی ہے، لیکن ایک درد دل تھا جو آپ تمام احباب کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اس فکر کو اپنائیے، اس فکر کو اپنا فکر بنائیے۔ جتنا روٹی کا فکر ہے نا، اس سے زیادہ اس بات کا فکر ہے کہ روٹی کے بغیر تو یہ دن گزر جائیں گے، مگر قیامت کے دن نیکی اور اعمال اور توحید اور سنت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ دین ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے، کتنی بڑی ضرورت ہے۔ روٹی دن میں کتنی دفعہ بولو جی؟ 3 دفعہ تو شہر والے تو دیہات والے جٹا کے حساب بڈو، ایک فجر تے بیا شام، ایویں نا۔ شہر والے تو بھائی فجر سویرے ناشتہ تھی گیا، وقت دہرانا تھی گیا، بل اسرانہ تھی گیا، بل مغربانہ تھی گیا، بل عشائیہ تھی گیا۔ روٹی 3 دفعہ زیادہ سے زیادہ، ورنہ بولو 2 دفعہ ہے۔ کیا ہے؟ 2 دفعہ ہے، غدا اور عشاء عرب میں 2 دفعہ۔ مگر رب کی نماز کتنے دفعہ ہے دن اور رات میں؟ جی اب روٹی کی زیادہ اہمیت ہے یا نماز کی زیادہ اہمیت؟ جی روٹی کا فکر ہے نماز کا، روٹی کے فکر میں نماز چھوڑ دیتے ہے یا نہیں؟ بولو کبھی نماز کے لیے روٹی بھی چھوڑی؟ روٹی کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے؟ اور کبھی نماز کے لیے روٹی کو چھوڑا؟ جی اتھا مسئلہ آمیں دے جی، اذا حضر العشاء فابدؤوا بالعشاء، وہ مسئلہ آمیں دے سی، پہلے تعام تے بال قیام، پھر کلام ہے بابے کو یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن اللہ نے دیکھنا یہی ہے کہ ان لوگوں کی پرائرٹی کیا تھی۔ پرائرٹی سمجھتے ہو؟ اولیت، یہ ترجیح ان کی کیا تھی، ان کا گول کیا تھا، ہدف کیا تھا، ٹارگٹ کیا تھا، ماٹو کیا تھا؟ روٹی تھی یا نماز تھی؟ اللہ نے یہی دیکھنا ہے بس۔ قبر میں جب جائیں گے، نبی کیا فرماتے ہیں؟ جب دفن کیا جاتا ہے بندے کو ایسے لگتا ہے جیسے عصر کے بعد اور غروب آفتاب کا ٹائم ہے۔ ایک بندہ ہوتا ہے، فرشتے اٹھاتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ دعونی اصلی۔ اس سوال جواب بعد میں کر لینا، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، میری نماز ضائع ہو رہی ہے۔ اے 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 قبر میں بھی نماز کا فکر کس کو ہوگا؟ جس کو دنیا میں فکر ہوگا نماز کا۔ جس کو دنیا میں فکر نہیں، اللہ کی قسم قبر میں بھی اس کو نماز کا خیال نہیں آئے گا، وہ وہاں کرے گا ہا ہا لا ادری یقول ما یقول الناس۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ذرا کچھ جذبات میں آ گیا تھا، کچھ باتیں سخت اور تلخ بھی ہو گئی ہیں، تو آپ محسوس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟
محسوس تو نہیں کریں گے نا جی؟ نہیں، پکی بات ہے، وال تک کوئی فائدہ ہی نہیں میری تقریر دا جلد تو سب محسوس ہی نہیں کرنا جی۔ محسوس کرو، ہاں یہ ہوتا آدھا محسوس کرو، جاگو جاگو۔ شرک اور بدعت اس طرح بڑھ رہا ہے اللہ کی قسم، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے۔ آج تو ضرورت ہے نوح علیہ السلام کی طرح تبلیغ کرنے کی، صرف کبھی کبھار ماہانہ جلسہ، ہفتے وار جلسہ، سالانہ جلسہ، تقریب نہ۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، 24 گھنٹے بولو، پورے 24 گھنٹے نہیں، 48 گھنٹے، 48 گھنٹے۔ دعوت قومی لیلا و نہارا، لیلا و نہارا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کے سامنے عالم اسلام کے عظیم مفکر، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کتاب و سنت کی خالص آواز اور اللہ تعالیٰ کے خالص توحید کو شرک و بدعات کے ایوانوں میں قرآن اور حدیث کے دلائل سے ثابت کرنے والے، شرک اور بدعت کی دھجیاں اڑانے والے، پوری دنیا کے اندر اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے الحمدللہ کتاب و سنت کی میڈیا کے اندر واحد آواز۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان کے اندر دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ وہ عطا کرے کہ یہ الحمدللہ شرک اور بدعت کی کمر کو قیامت تک اور زندگی کے آخری لمحات تک اسی طرح اور اس سے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ توڑتے رہیں، کفر کو، شرک کو، بدعات کو، خرافات کو انشاءاللہ زک پہنچاتے رہیں گے، اللہ کی خالص توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غالب کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو انشاءاللہ جاری اور ساری رکھیں گے۔ تو میں دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ محترم جناب قاری ڈاکٹر خلیل الرحمن جاوید حافظہ اللہ تبارک و تعالی آف کراچی، جو آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، اور آخر میں اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہوگا تحریری طور پر صرف چند سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، تو اس لیے جو بھائی سوال کو کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ کر بھیج دیں گے، تو ہم اس کو دیکھ کر جس کا جواب مناسب ہوگا انشاءاللہ عزیز وہ دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کی تشریف آوری اور حاضری بھی قبول فرمائے، محترم قاری صاحب کی اور دیگر علماء کرام کی تشریف آوری بھی قبول فرمائے۔